واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 74 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے قبل آپ سے ہر بار کتنا درخواست کی جاتی ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کے آخر میں کمنٹس اور لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، مسعود نے ایک مشعل اٹھائی اور ابو منصور کے خیمے میں داخل ہو گیا اور اسے جگایا۔ ابو منصور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مسعود کو اپنے خیمے میں دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ ناظرین، باہر مسعود کے آدمیوں نے سب کو اٹھا کر الگ کھڑا کر لیا تھا۔ ابو منصور نے مسعود سے کہا کہ وہ شکست تسلیم کرتا ہے لیکن اس کی بیٹی کو گرفتار نہ کیا جائے۔ مسعود نے اس کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ ناظرین، شب نصف گزر چکی تھی۔ سلطان ابھی میدان جنگ کا چکر لگا کر لوٹا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ مسعود ابو منصور کو پکڑ کر لایا ہے۔ ناظرین، سلطان کے لیے یہ معمولی خبر نہ تھی۔ سلطان دوڑتا ہوا باہر آیا۔ منصور کے ساتھ اس کی بیٹی سمن بھی تھی۔ انہیں سلطان کے خیمے میں لے جایا گیا۔ ناظرین، ابو منصور نے پوچھا، کیا سلطان میری دوستی قبول کر لیں گے؟ ناظرین، سلطان محمود نے کہا کہ میں نے دوستی کا ہی پیغام بھیجا تھا مگر تم نے میرے بیٹے کو قتل کرانے کی کوشش کی۔ کیا میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ تم مجھے کس طرح یقین دلا سکتے ہو کہ تمہاری دوستی میں خلوص ہے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ تم میرے قیدی ہو۔ ناظرین، ابو منصور نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں رہا، پھر بھی آپ کی دوستی چاہتا ہوں۔ میں آپ کے خلاف لڑنا نہیں چاہتا تھا مگر، اور اس نے اقبال جرم کے انداز میں کہا کہ وہ مجبور ہو کر آپ کے خلاف میدان جنگ میں آیا ہے۔ سمن کھڑی سن رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور سلطان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئی اور سلطان کا ہاتھ چوم کر کہا کہ کیا آپ کے دل میں میرے لیے کچھ جگہ ہے؟ اس نے مسعود کی طرف دیکھا اور سلطان سے کہا کہ میں یہ دوستی پکی کر سکتی ہوں۔ ناظرین، سلطان محمود اشارہ سمجھ گئے۔ منصور بولا کہ ہاں سلطان، میرے پاس ایک یہی رہ گئی ہے میری بیٹی، اس نے مجھے آپ کے خلاف لڑنے سے بہت روکا تھا، آپ اسے اپنی بیٹی بنا لیں۔ ناظرین، سلطان نے اسی وقت یہ پیشکش قبول کر لی اور پھر جنگ کے بعد مسعود اور سمن تاش کی شادی کر دی گئی۔ اس طرح بلا ساغون امارت بھی سلطان کے زیر نگی آ گئی اور ابھی ظفر کی سمن تاش کے متعلق یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی کہ یہ لڑکی اسلام کے لیے اور مسلم اتحاد کے لیے بہت بڑی قربانی دے گی۔ ناظرین، دوسرے دن کی لڑائی فیصلہ کن تھی۔ ابو منصور نے اپنی فوج کو جنگ سے الگ ہونے کا حکم بھیج کر جنگ سے الگ کر لیا۔ ناظرین، سلطان نے منصور کو قیدی سے مہمان بنا لیا۔ قادر خان اور توغا خان میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، 1.5-2 سال بعد ان دونوں نے بھی سلطان کی اطاعت قبول کر لی۔ معزز ناظرین، آئیے اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ بھارت میں کولنجر، گوالیار اور قنوج مثلث کی شکل میں واقع ہے۔ اس مثلث میں ہندوؤں کے دو مقدس دریا گنگا اور جمنا گزرتے ہیں۔ کئی اور ندی نالے بھی جسم کی رگوں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی کے دور میں یہاں گھنے جنگلات بکثرت پائے جاتے تھے۔ ٹیلے، ٹیکریاں اور پہاڑیاں بھی تھی۔ یہ تینوں مقامات ایک دوسرے سے 150 میل دور ہیں۔ اس دور میں جب غزنی کا سلطان بت شکن بن کر ہندوستان پر دہشت بن کر چھایا ہوا تھا، یہ تینوں بڑی مشہور راجدھانیاں تھی۔ قنوج کے متعلق سنایا اور لکھا جا چکا ہے کہ بلند شہر، متھلا، منج اور کئی چھوٹے بڑے قلعے فتح کرنے کے بعد سلطان نے قنوج کو فتح کیا تھا اور قنوج کا راجہ راجیہ پال، جس کا بڑا شہرہ تھا، وہ سلطان کے قنوج کے محاصرے سے پہلے ہی قنوج چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ کالنجر کے متعلق یہ ناظرین وضاحت ضروری ہے کہ آپ پہلے بھی کشمیر کے حملے میں یہ نام پڑھ چکے ہوں گے۔ وہ دراصل کالا نجر ہے جو آج کوٹلی کہلاتا ہے، لیکن ہم اس دور کے کالنجر کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ سن 1018 عیسوی کے آخری دنوں میں قنوج کا راجہ راجیہ پال سلطان محمود کے مقابلے سے پہلے ہی منہ موڑ گیا تھا اور وہ اس مثلث سے باہر نکل گیا تھا۔ راجیہ پال نے اپنا تمام تر خزانہ شہر سے باہر ایسی ویران جگہ پر چھپا دیا تھا جہاں سے لوگوں کا گزر کم ہی ہوا کرتا تھا۔ اس کا رازدان صرف ایک پنڈت تھا اور
بعد میں سلطان کا ایک جاسوس اس کے راز کا واقف ہوا تھا۔ ناظرین، اس جاسوس نے قنوج کی فتح کے وقت اس پنڈت کو پکڑوا دیا تھا، تو پنڈت نے کہا کہ میں آپ کو اس خزانے والی جگہ پر لے جا سکتا ہوں، مگر وہاں خزانہ اب موجود نہیں ہوگا کیونکہ راجہ وہ خزانہ ساتھ لے کر فرار ہو گیا ہوگا۔ ناظرین، سلطان محمود نے پنڈت سے پوچھا کہ راجہ راجیہ پال گیا کہاں ہے؟ تو پنڈت نے جواب دیا کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس کے پاس چلا جاتا، آپ کا قیدی نہ بنتا۔ ناظرین، سلطان کے ایک سالار نے پنڈت سے کہا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ تم واحد آدمی ہو جو خزانے کے راز سے واقف ہو، تو پھر راجہ تمہیں یہاں چھوڑ کر کیسے چلا گیا؟ ناظرین، پنڈت نے کہا کہ جسے خزانے سے پیار ہو وہ انسانوں کے پیار سے محروم رہ جاتا ہے۔ جو مہاراجہ اپنے دیوتاؤں دیویوں مندروں کو توہین اور بربادی کے لیے چھوڑ گیا ہو، اس کے لیے مندر کا ایک پجاری کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مجھے اس کے خزانے سے دلچسپی ہوتی تو اس کا تمام تر خزانہ میری تحویل میں رہا ہے، میں خزانے کو غائب کروا سکتا تھا۔ اس کے خزانے کی خاطر میں نے آپ کا ایک آدمی سانپوں سے مروا دیا ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں وہ جگہ آپ کو دکھا دوں گا۔ مندروں میں جو کچھ تھا آپ کے حوالے کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، سلطان نے پوچھا کہ کیا تم اسلام قبول کرو گے؟ پنڈت نے کہا کہ نہیں، جس طرح آپ کے آدمی میرے دیوتاؤں کو پتھر اور مٹی کے بت سمجھ کر توڑ رہے ہیں، اسی طرح میرے جسم کے بھی ٹکڑے کر دیں، میں اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا۔ اگر آپ اپنے مذہب کو سچا سمجھتے ہیں تو دوسرے مذہب کے پیشوا کا احترام کریں، مجھے یقین ہے کہ آپ کا مذہب بھی یہی کہتا ہوگا۔ ناظرین، سلطان محمود نے کہا کہ میں نے تمہارے مذہب کے پیشواؤں کو میرے قدموں میں سر رگڑتے دیکھا ہے، مگر تم میں جو جرت ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ غدار کسی بھی مذہب کا ہو یا قوم کا ہو سزائے موت کا حقدار ہوتا ہے۔ کہو پنڈت، کیا چاہتے ہو؟ ناظرین، پنڈت نے سلطان سے کہا کہ اگر مجھ پر رحم کرنا چاہتے ہو تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں اپنی آنکھوں سے اپنے مذہب کی توہین ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں اپنے آپ کو گنگا ماتا کے حوالے کر دوں گا یا جنگل میں نکل جاؤں گا اور باقی عمر وہیں گزار دوں۔ ناظرین، سلطان محمود نے پنڈت سے کہا جاؤ پنڈت، جلتے ہوئے قنوج کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، چلے جاؤ، اور کہیں راجہ راجیہ پال ملے تو اسے میرا پیغام دے دینا کہ جنگجو بادشاہ اپنی قوم اور اپنے ملک کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا کرتے۔ ناظرین، پنڈت سر جھکائے ہوئے چلا گیا۔ معزز ناظرین، وہ 6 دسمبر سن 1018 سن عیسوی کا دن تھا جب سلطان نے قنوج کا محاصرہ کیا تھا۔ کوئی بھی نہ بتا سکا کہ راجیہ پال کب قنوج سے نکل گیا تھا۔ راجیہ پال کے تعاقب کی ضرورت بھی نہ محسوس کی گئی تھی۔ ناظرین، تھوڑا ہی عرصہ بعد سلطان غزنی چلا گیا تھا اور اپنی جگہ قنوج میں اپنے ایک سالار ابو القدر سلجوقی کو چھوڑ گیا۔ ناظرین، پنڈت جو سلطان کو کہہ کر گیا تھا کہ وہ گنگا میں ڈوب مرے گا یا باقی عمر جنگل میں گزار دے گا، گھوڑے پر سوار قنوج سے دور نکل گیا تھا۔ اس نے اور دور جا کر اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ دریا گہرا تو تھا مگر خاموش تھا کیونکہ موسم سیلاب اور طغیانی کا نہیں تھا۔ گھوڑا پنڈت کو دریا پار لے گیا۔ پنڈت نے اپنے آپ کو گنگا ماتا کے حوالے نہ کیا۔ ناظرین، آگے گھنا جنگل تھا۔ پنڈت نے گھوڑا روک دیا اور نیچے اتر گیا اور گھوڑے کو چرنے چگنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد گھوڑے پر سوار ہوا اور گھنے جنگل میں داخل ہو گیا۔ جنگل کہیں سے گھنا اور کہیں سے کم گھنا، ندیاں، نالے، میدانی بھی تھا، راستے میں اونچے نیچے ٹیکریاں بھی تھی، بھول بھلیاں بھی تھی۔ ناظرین، سورج غروب ہو گیا، رات اندھیری ہوتی چلی گئی، اس کا گھوڑا چلتا گیا، آخر وہ رک گیا۔ ناظرین، علاقہ زیادہ دشوار گزار ہو گیا تھا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر گھاس پھوس سوکھی لکڑیاں اکٹھی کی اور انہیں آگ لگا دی۔ سردی بھی تھی اور درندوں کا بھی خطرہ تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد گھاس پھوس لکڑیاں جلاتے ہوئے رات گزارتی۔ صبح پھر وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور روانہ ہو گیا۔ ناظرین، اب وہاں کوئی راستہ نہیں تھا، بیلیں زمین پر پھیل کر درختوں پر چڑھی ہوئی تھی اور درخت اتنے زیادہ تھے کہ ان کے جھکے ہوئے ٹہنوں کے نیچے سے گزرنا محال تھا۔ پنڈت کا گھوڑا چلتا گیا۔ ناظرین، کچھ دور اور آگے گیا
گیا تو جنگل کا گھنا پن کم ہونا شروع ہو گیا۔ آگے دو پہاڑوں کے درمیان کھلی جگہ تھی۔ ناظرین، بکھرے بکھرے درخت، اونچی اونچی گھاس تھی۔ وہ پہاڑوں میں چلتا گیا۔ آگے اسے پہاڑی کے درمیان ایک رستہ نظر آیا۔ یہاں سے پہاڑی دو حصوں میں کٹی ہوئی تھی۔ وہ اس تنگ راستے سے بھی گزر۔ ناظرین، آگے وہ پہاڑی آ گئی جس کی دیوار کہیں سے عمودی اور کہیں سے اوپر جا کر نیچے کو جھکی ہوئی تھی۔ اس نے وہ پہاڑی بھی کراس کر لی۔ آگے کھلے میدان میں اسے وادی میں اسے خیمے دکھائی دیے۔ ان خیموں سے ہٹ کر دو خوشنما خیمے چمکدار کپڑے کے بنے ہوئے لگے ہوئے تھے۔ ناظرین، ان سے کچھ دور گھوڑے اور خچر بندے گھاس چر رہے تھے۔ ناظرین، پنڈت نے گھوڑا تھوڑا تیز کر دیا۔ کچھ برچی اور تیر باز اسے دیکھ کر اس کے راستے میں آ گئے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا کہ پنڈت جی مہاراج آ گئے ہیں۔ یہ خیمہ گاہ کنوج کے مہاراجا راجیہ پال کی تھی۔ ناظرین، راجیہ پال سن کر خیمے سے باہر آیا۔ اس کے ساتھ اس کی رانی اور بیٹا لچھن پال بھی باہر آ کھڑے ہوئے۔ یہ تھی وہ جگہ جہاں راجیہ پال نے کنوج سے بھاگ کر پناہ لی ہوئی تھی۔ مہاراجا کے گھر والوں کے علاوہ اس کے ساتھ 3 ناچنے گانے والیاں بھی تھیں۔ کم و بیش 50 وفادار سپاہی بھی تھے اور چند گھریلو ملازم بھی تھے۔ پنڈت کو یہ جگہ معلوم تھی، ورنہ پنڈت یہاں تک کبھی نہ پہنچ سکتا۔ ناظرین، پنڈت گھوڑے سے اترا تو راجیہ پال نے آگے بڑھ کر پنڈت کو اس کے بازو سے پکڑا اور اپنے خیمے میں لے گیا۔ ناظرین، رانی اور اس کے بیٹے لچھن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر پریشانی تھی، پھر وہ بھی اپنے خیمے میں چلے گئے۔ ناظرین، پنڈت نے مہاراجا کنوج سے پوچھا کہ کیا آپ مجھ سے یہ پوچھنے کی جرت کریں گے کہ آپ کی راجدھانی کس حال میں ہے؟ کیا آپ کے اندر سننے کی ہمت ہے کہ مسلمانوں نے کنوج کے مندروں کو اجاڑ دیا ہے؟ ناظرین، مہاراجا کنوج نے پنڈت کو خشمگین نگاہوں سے دیکھا۔ ان نگاہوں میں شکست اور بے بسی کا ذرا بھی تاثر نہیں تھا۔ پنڈت نے کہا کہ میں جس وقت کنوج سے نکالا گیا تھا اس وقت کنوج جل رہا تھا۔ مندروں سے مسلمان ہری کرشن کے بت کو گھسیٹ کر باہر لا رہے تھے اور انہیں توڑ رہے تھے۔ آپ کے محل میں مہاراجا نے پنڈت کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، کیا تم میرے لیے کوئی نئی خبر نہیں لائے ہو؟ اس سلسلے میں آپ کے ساتھ پہلے بہت سی باتیں ہو چکی ہیں۔ میں جانتا تھا کہ غزنی کا سلطان لڑنے کے لیے آیا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سلطان لڑائی میں بہت ماہر ہے۔ میں جانتا تھا کہ قنوج میں جب اس کے مقابلے کے لیے کوئی نہ ہوگا اور میں بھی اسے نہیں ملوں گا تو وہ بھڑک اٹھے گا اور وہ اپنا غصہ قنوج کے در و دیوار پر ٹھنڈا کرے گا۔ وہ آسان فتح سے خوش ہونے والا نہیں ہے۔ میں نے قنوج کو، اپنے وقار کو، اپنے مندروں کو کسی خاص مقصد کے لیے قربان کیا ہے۔ ناظرین، پنڈت نے کہا، مگر آپ نے اپنا خزانہ قربان نہیں کیا ہے۔ راجیہ پال نے تنزن کہا، پنڈت جی مہاراج، آپ کے دماغ کی خرابی کا میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ آپ میری ہر بات میں مذہب کو سامنے لے آتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ خزانے سے مجھے بہت پیار ہے۔ ان باتوں کو ذرا ذہن سے اتار دو پنڈت جی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہیں جس مقصد کے لیے وہاں چھوڑ آیا تھا وہ پورا ہوا یا نہیں؟ ناظرین، پنڈت نے جواب دیا، نہیں، آپ میرے پاس جو 12 آدمی چھوڑ آئے تھے، بقول آپ کے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ سب انسان نہیں درندے ہیں اور یہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ بھگوان نے انہیں انسانوں کو قتل کرنے کے لیے دھرتی پر بھیجا ہے۔ آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان میں عقل اتنی زیادہ ہے کہ یہ بڑا کامیاب فریب دیتے ہیں اور قتل کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ان سے سلطان کو قتل کرانا اگر یہ ناممکن ہو سکے تو سلطان کے بڑے بڑے سالاروں کو تو ضرور قتل کرانا۔ آپ نے یہ مجھ پر چھوڑا تھا کہ اور کس کس کو قتل کرانا ہے۔ ناظرین، مہاراجا راجیہ پال جو کہ اب بگوڑا راجا تھا، اس نے پنڈت سے کہا کہ یہی تو میں سننے کے لیے بےتاب ہوں کہ تو نے کس کس کو قتل کروایا ہے۔ ناظرین، پنڈت نے کہا کہ کسی ایک کو بھی قتل نہیں کروا سکا۔ میں نے آپ کے ان 12 درندوں کو جن کے متعلق آپ کہتے تھے کہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے، اپنے گھر رکھا، انہیں مزدوروں والا لباس پہنایا، مگر جب سلطان کی فوج شہر میں داخل ہو گئی تو ہر طرف لوٹ مار شروع ہو گئی۔ لوٹ مار کرنے والے کوئی اور نہیں، قنوج کے ہندو ہی تھے اور بدنام مسلمانوں کو کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ 12
15 में से 10 आदमी गायब हो गए हैं। तो मैं समझा कि वो अपना काम करने गए हैं, मगर थोड़ी देर बाद मैंने बाकी 2 को उनकी तलाश में भेजा तो पता चला कि वो भी लूट मार में शामिल हो गए हैं और उनमें से बाज तो शहर छोड़कर चले गए। मैंने बाकी 2 को पूछा कि वो किसी को कत्ल कर सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि महाराजा खुद तो खजाना लेकर भाग गया है, इसलिए हम किसके लिए किसी की जान ले और अपनी जान खतरे में डालें। और फिर वो दोनों भी मेरा साथ छोड़ गए। भगोड़े राजिया पाल ने शर्म से अपना सर झुका लिया। नाजरीन, पंडित ने कहा, महाराज वो नमक हराम नहीं, लेकिन वो ही वहाँ मौजूद ना था जिसका उन्होंने नमक खाया था, तो इसलिए उन्होंने इतना बड़ा खतरा लेना बेकार समझा। और एक बात याद रखिएगा महाराज, आप किसी बादशाह को कत्ल करवा कर उसकी फौज को शिकस्त नहीं दे सकते, और ये गैरतमंद जंगजुओं का शेवा भी नहीं है। मैं अब भी आपसे कहता हूँ कि अपनी जिस फौज को आपने चले जाने का हुक्म दिया था उसे तैयार करें, बारी को अपनी राजधानी बनाएं और सुल्तान महमूद को यहाँ से निकाल कर बाहर करें, क्योंकि सुल्तान की फौज थोड़ी रह गई है। लाहौर का राजा भीम पाल निडर, ग्वालियर का राजा अर्जुन और कालिंजर का राजा गंडा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। वो सब आपकी गद्दी को मुकद्दस समझते हैं, आप मुसलमानों को कुचल सकते हैं। नाजरीन, महाराजा राजियापाल ने कहा कि सबसे पहले तो हमें वहाँ से खजाना निकालना है, फिर सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है। मैं सारी उम्र यहाँ छुपकर तन्हा जिंदगी नहीं गुजार सकता। चुनाचा राजियापाल और पंडित ने मिलकर खजाना वहाँ से निकालने का मंसूबा बनाया और एक काफिला तैयार किया। ये काफिला रवाना हो गया। एक दिन और एक रात की मुसाफत तय करने के बाद ये काफिला उस जगह पहुंचा जहां पंडित ने खजाना छुपा रखा था। ये एक पहाड़ी थी जिसमें ऊपर से नीचे तक शगाफ था जो अंदर चला गया था। नाजरीन, उसकी शक्ल कुएं जैसी जिसकी दीवार एक तरफ से गिरा दी गई हो, ऊपर से दरख्तों ने झुककर उस पर साया कर रखा था। नाजरीन, गोल दीवारों के साथ भी दरख्त थे जो झुककर जमीन के साथ मुतवाजी हो गए थे। उस कुआं नुमा गड्ढे में पानी खड़ा था जो दरअसल दलदल थी। उसके किनारे अमूदी चट्टानों पर रास्ता बना हुआ था। सामने वाली दीवार जैसी चट्टान के दामन के साथ मिट्टी और पत्थरों की टीकरी थी। नाजरीन, टीकरी और चट्टान के दरमियान एक दहाना था जो झाड़ी नुमा दरख्तों में छुपा हुआ था। ये एक गार का दहाना था। गार बहुत वसी था। उसके एक तरफ एक सुरंग का मुंह खुला हुआ था। ये सुरंग एक और गार में चली जाती थी। वहाँ महाराजा कनूज का खजाना पड़ा हुआ था, मगर जहाँ सुरंग खत्म होती थी वहाँ एक गहरा गड्ढा खोदा गया था। उस गड्ढे में पंडित ने जहरीले सांप फेंक दिए थे। गड्ढे के ऊपर सरकंडे रखकर ऊपर हल्की मिट्टी बखेर दी गई थी ताकि अगर कोई खजाने का राज पाले तो वो अंदर जाए और सरकंडों पर पांव रखते ही गहरे गड्ढे में जा गिरे जहां वो जहरीले सांपों का निवाला बन जाए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस्त नंबर 76।